بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. چند دعائیں میں بھی کر لیتا ہوں, آپ حضرات بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں. تو چند دعائیں ہیں, قرآن حکیم سے ثابت ہیں اور کچھ ہمارے بڑے حضرات سے ثابت ہیں. وہ دعا کر لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب يسر ولا تؤسر وتمن بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. تو سب سے پہلے تو ہم اس بات پر آتے ہیں کہ ہمارا جو کورس آج شروع ہو رہا ہے دوبارہ سے, کچھ ہمارے پارٹیسپینٹس وہ ہیں جو پہلے سے اس کورس کو ایک دفعہ کر چکے ہیں, کچھ پارٹیسپینٹس وہ ہیں جو ابھی پہلی دفعہ ہمارے اس سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے پہلے بھی عربی زبان کو پڑھنے یا سیکھنے کا کچھ موقع ملا ہو یا نہ ملا ہو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کورس ہمارا, جیسے میں نے بھیجا ہے, کہ یہ قرآنک عربک ہے. قرآنک عربک کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اس کورس کا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ ہمارا قرآن کے متن سے, جو ٹیکسٹ ہے قرآن کا, اس سے ایک تعلق قائم ہو جائے, اور ہم قرآن کی زبان اس درجے میں کم از کم سیکھ لیں کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں یا قرآن پڑھا جائے تو ہمیں قرآن حکیم براہ راست سمجھ میں آنے لگے. یعنی ہمارا اصل ٹارگٹ یہ ہے. اچھا, اس میں ایک بات کو سمجھیے گا, وہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور جیسے جیسے ہمارا قرآن سے تعلق بڑھتا چلا جائے گا, ایک چیز کو سامنے رکھیے گا, اور وہ چیز بالکل واضح ہے کہ قرآن عربی زبان میں ہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم کے بارے میں کہا کہ بلسان عربی مبین, یعنی اللہ نے عربی, واضح عربی زبان میں اس قرآن کو اتارا ہے. اللہ نے قرآن حکیم کو اس عربی زبان میں اتارا. جو ترجمہ ہے وہ قرآن نہیں ہے, وہ مترجم کا, ترجمہ کرنے والے کا اپنا فہم ہے. جو مترجم ہے, ترجمہ کرنے والا ہے, اس کا اپنا فہم ہے کہ وہ اپنے فہم کو ترجمہ نقل کر رہا ہے. لیکن جو قرآن حکیم کی اپنی خوبصورتی ہے, اور جو قرآن حکیم کی زبان کی اصل تأثیر ہے, وہ عربی زبان میں ہے. وہ تأثیر, خوبصورتی, اثر, معجزہ, کلام الہی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں روب, وہ چیز آپ کو ترجمے کے اندر نہیں ملے گی. تو اب یہ ہمارا اصل ٹارگٹ ہے کہ ہم قرآن حکیم کی زبان کو براہ راست سیکھنے والے بن جائیں. اچھا, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹارگٹ قرآن حکیم کو سیکھنا ہے, تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, وہ حدیث میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ. ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے قرآن حکیم کو سیکھا
اور قرآن حکیم کو سکھایا، کیونکہ جو سب سے اونچا علم ہے وہ اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ قرآن حکیم ہے۔ اسکرین باقی سب کو نظر آ رہی ہے نا؟ وہ کہہ رہے اسکرین نظر نہیں آ رہی۔ جی آپ جی کو اسکرین، وہ آپ کو اسکرین کیوں نہیں نظر آ رہی اسامہ بھائی؟ آپ کو اسکرین کیوں نظر نہیں آ رہی؟ جی مجھے یہاں پہ شو نہیں ہو رہی، بالکل بلینک آ رہی ہے۔ اچھا، یا تو پھر آپ نا دوبارہ سے جوائن کر کے دیکھیں، آپ میٹنگ کو لیو کر کے دوبارہ جوائن کریں، ہو سکتا ہے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو نیٹ پرابلم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ اس کو لیو کریں دوبارہ جوائن کریں، ہو سکتا ہے نظر آ جائے آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو میں کر رہا تھا کہ اب یہ، کیونکہ تو اس وقت جو ہم 1 گھنٹہ دیں گے، یہ جو 1 گھنٹہ صبح کے وقت میں بظاہر تھوڑا سا مشقت بھی ہوتی ہے، آرام کا وقت، جب تو خیر ویسے تھوڑا سا سردیاں آئیں گی تو ٹائم کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے، کہ تھوڑا سردیوں کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اب آگے جانا پڑے گا اس کو، فجر کی وجہ سے، جیسے جیسے فجر آگے آتی ہے تو تھوڑا سا ہمیں آگے آنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ بیان فرمایا خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کو سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں۔ تو یہ 1 گھنٹہ ہم دیں گے، تو جتنے ہم دنیا میں کام کرتے ہیں اس میں سب سے بہتر کام یہ ہے، یعنی ہمارے وقت کا سب سے بہتر یوٹیلائزیشن یہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک آیت کا سیکھنا، ایک آیت ہے کا سیکھنا 100 نفل سے بہتر ہے۔ تو یہ ہم فضائل کو سامنے رکھیں گے۔ اب آپ کو اسکرین سمجھ میں آ رہی ہے اسامہ؟ آپ کو اب سامنے آ رہی ہے اسکرین؟ جی اب آ رہی ہے اسکرین۔ جی، تو میں اس کہتے کہ خیرکم من تعلم القرآن علمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو اب ایک ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس کام میں لگایا ہے وہ سب سے بہتر کام ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا، سب سے ارفع، سب سے افضل کام میں اللہ نے ہمیں لگایا ہے۔ اچھا، ایک اور بات یہ کہ اب اللہ نے جو سفر ہے اس کا آسان کر دیا، جو اللہ تعالیٰ نے سفر ہے وہ آسان کر دیا۔ اب یہاں پہ ہم بیٹھے، ہمارے ساتھ ہمارے عمر بھائی ہیں، یہ انگلینڈ سے شامل ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے کتنا آسان ہے، میں اپنے گھر میں ہوں، کوئی کسی جگہ پر ہے، ایک ہمارے دوست محترم بھائی عبد العلیم انڈیا سے ہمارے ساتھ شامل ہے، اب اسی ایک کلاس میں 4 5 6 لوگ ہیں، متعدد ملکوں سے ایک کلاس میں شامل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بہت سے سفر کو آسان کیا، تو اللہ نے دین کے علم کو بھی آسان کر دیا۔ یہ تو تھی ایک تھوڑی سی بات، اب ہم کس میتھڈ کو فالو کریں گے، یہ میں جو اسکرین شاٹس ہوتی ہیں اس کو بھی میں گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت تیزی سے، جلدی سے آپ اس چیز کو کیچ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا چیز پڑھی تھی۔ اب میتھڈ کون سا ہے جس کو ہم اس کو فالو کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، تھوڑی سی باتیں میں ورس کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس جو میتھڈ ہے، جو عربک پڑھانے کا میتھڈ ہے، وہ ایک تو سب سے پہلے کنونشنل میتھڈ ہے، کنونشنل، یا میں اس کو کہوں گا آرتھوڈاکس مدارس میں، اس کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن اس کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے، بہت سی چیزیں وہ زبانی یاد کرواتے ہیں، اور پھر وہ آپ کو عربک بکس کو اور عربک ٹیکسٹ کو حل کرنا سکھاتے ہیں۔ تو یہ ہے تو کمپریہنسو، لیکن بہت ڈیفیکلٹ ہے، کم از کم
جو ہمارا آڈینس ہے اس کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہے. اچھا دوسرا ایک میتھڈ ہوتا ہے ڈائریکٹ میتھڈ، ٹھیک ہے نا، اس کو طریقۃ المباشرہ بھی کہتے ہیں. یہ عربز میں عرب جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر اسلامک یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی جہاں سے میں نے پڑھا تھا، اس میں وہ یہ میتھڈ فالو کرتے کہ بیسیکلی عربز ہیں، سوڈانی استاد تھے ہمارے، ایجپشن تھے، وہ پڑھاتے تھے. تو چونکہ وہ عربی کی ہی آتی ہے تو پورا ماحول ہی آپ کا عربک کا ہوتا ہے. یہ اس میں انسان جلدی سیکھ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک پورا عربک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ عربی بولیں. عربی اب جس ماحول میں ہم ہیں، اب 1 گھنٹے کے اندر میں عربی بولوں گا، لیکن گویا کہ پورے ہفتے میں 3 گھنٹے کلاس ہوگی، اور وہ 3 گھنٹے کی کلاس میں اگر عربی بولنا بھی شروع کروں تو کچھ عربی آپ کو سن کے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی، لیکن اس کے بولنے اور کرنے کے لیے پورا ماحول چاہیے. تو وہ ماحول نہیں ملے گا تو وہ بات ہماری اس 3 گھنٹے کی کلاس میں نہیں بن سکتی. تیسرا میتھڈ میرا اپنا انداز ہے، یہ میرا اپنا ہے. تقریباً سنس 92 سے میں عربی زبان کو پڑھنے پڑھانے میں انوالو ہوں. 92 سے، 92 کا مطلب بن گیا تقریباً یہ مور دین 30 ایئرز ہیں. تو مور دین 30 ایئرز کا جو میرا ایک ایکسپیرینس ہے، اس میں نے یہ کیا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ میں سینٹینس میکنگ میتھڈ ہوتا ہے. ابھی آج ہی سے آپ لوگوں کو میں سینٹینس میکنگ میتھڈ پہ لے آتا ہوں. آپ خود سے جملے بناتے ہیں تو میں اس کو گرامر بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس میں ڈائریکٹ آپ کو جو عربک سینٹینس ہے اس کو بنا کر سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بڑے اچھے ریزلٹس مجھے ملے. مرد حضرات میں تھوڑے سے کم ملے، کیوں کم ملے وہ بھی بتا دیتا ہوں. لیکن خواتین میں ابھی ہمارا 30 لیول چل رہا ہے، اس میں 3 لیولز بیسیکلی بیسک لیول ہے، اس میں کیا ہوگا بتا دیتا ہوں وہ بھی ابھی. تو یہ ہمارا سینٹینس میکنگ میتھڈ ہوتا ہے. تو اب آئیے گا یہ بیسک لیول میں ہم کیا کریں گے. اچھا سینٹینس میکنگ میتھڈ میں اب میں نے بتایا تھا کہ مدینہ عربک ریڈر یہ بہت مشہور ہے، مدینہ یونیورسٹی میں بھی چلتا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بھیجا بھی، ٹھیک ہے نا. مدینہ عربک ریڈر میں نے آپ کو بھیجا ہے. اس کے تقریباً پہلے 2 جز ہیں، یہ ہم جلدی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح پہ ٹیسٹ بھی ہوگا. تو بہت سی بیسک چیزیں یعنی عربی جملے کے اعتبار سے آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر جو سلیکٹڈ چیپٹرز ہیں فرام لسان القرآن، یہ میں آپ کو کرواتا ہوں. لسان القرآن بھی میں نے بھیج دی ہے اس کے، لیکن سلیکٹڈ چیپٹرز. پہلے میں لسان القرآن سے شروع کروایا کرتا تھا، لیکن وہ ڈیفیکلٹ ہے، اس لیے ٹو میک اٹ مور ایزی. اچھا اس دفعہ جو میں چیز ایڈ کروں گا وہ مدینہ عربک ریڈر کے ساتھ میں قرآنک ایگزامپلس کو اور زیادہ ایڈ کر دوں گا. پہلے میں نے کیا تھا لیکن وہ کم تھی. اب اس دفعہ جو فیڈ بیک فارم میں نے بھروایا اس میں یہ بات سامنے آئی کہ لوگوں نے یہ کہا کہ بھی اگر شروع سے ہی قرآن سے ہم بالکل سمپل ایگزامپلس نکالنا شروع کریں تو اس سے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے. تو وہ میں نے اب کام اس دفعہ خاص طور سے کہ اب آپ کے بالکل آغاز میں ہی ہم قرآن سے سمپل ایگزامپلس کو حل کرنا شروع کریں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے یہ ہوگا کہ جی شروع کے میں ہی ہمارا قرآن حکیم سے تعلق ہمارا بن جائے گا. اچھا اس کورس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اس کورس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں ایک تو وہ چیزیں میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ کورس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا. سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کلاس پارٹیسپیشن ہے، اٹینڈنس. کیونکہ اب ہمارے پاس ریکارڈنگ کلاس میں بھیجی جائے گی، کلاس میں اب ریکارڈنگ ہوگی تو آٹومیٹیکلی سب کا خیال یہ ہوگا کہ چلو یار ریکارڈنگ آئے گی ہم سمجھ لیں گے. کبھی بھی نہیں. اٹینڈنس اینڈ پارٹیسپیشن اینڈ
पार्टिसिपेशन, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, ये दो चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए, अटेंडेंस हो, पार्टिसिपेशन हो। क्लास में आए, पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि जब मैं ये कहूंगा कि भाई अब पढ़िए, तो हर पार्टिसिपेंट की कोशिश हो कि मैं पार्टिसिपेट करूं। अच्छा, इस पार्टिसिपेशन के अंदर क्या होगा? रेक्टिफिकेशन। इससे नहीं घबराना, गलत पढ़ेंगे क्योंकि बेसिक लेवल है, गलती करेंगे तो उससे रेक्टिफिकेशन होगा। जब तक ये रेक्टिफिकेशन से, ये तीन चीजें, अटेंडेंस होगी, दूसरी बात ये पार्टिसिपेशन होगी, कुछ ना कुछ जुमले होंगे, उसको पढ़ने का, उसको तर्जुमा करने का कोशिश करेंगे, उसमें गलती करेंगे, उसकी रेक्टिफिकेशन, इस प्रोसेस के बगैर आप सीख ही नहीं सकते। ये लर्निंग प्रोसेस है, ये लर्निंग प्रोसेस है, इसके बगैर आप सीख ही नहीं सकते। अगर आप सिर्फ लेक्चर सुनेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख सकते। अच्छा, मैं इसमें फोर्स्ड पार्टिसिपेशन का कायल नहीं हूं, क्योंकि उसके मुझे नतीजे अच्छे नहीं मिले। फोर्स्ड पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि सबसे ये कहना कि भाई तुम ये करो, ये फोर्स पार्टिसिपेशन नहीं होती, तो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन होती है। कह दे, क्योंकि होता यह है कि अगर कोई आदमी किसी वजह से झिझक रहा है, मैं कहता तो आप करें, अब वो कोशिश करता है, नहीं कर पाता, उसके अंदर एक मायूसी होती है कि मैं नहीं कर सकता। इसलिए जब आदमी खुद आगे बढ़ के कहता है कि हाँ ठीक है मैं करता हूं, तो वो ज्यादा जल्दी सीखता है। अच्छा, दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है असाइनमेंट। ये मैंने इसीलिए 4 आवर का है, 3 आवर, 3 आवर्स, 3 घंटे, ये आपके क्लास पार्टिसिपेशन के हैं, और कम से कम 1 घंटे की असाइनमेंट मैं आपको देता हूं। जो असाइनमेंट दी जाती है 1 घंटे में आराम से आप कर सकते, इतनी ज्यादा नहीं होती वो, करना चाहे तो आप कर लेते। असाइनमेंट जब आप करके भेजते हैं ग्रुप के अंदर, तो मैं चेक जरूर करता हूँ, उसको देखता जरूर हूँ। जो चीज उसमें काबिल इसलाह होती है उसके ऊपर निशान लगा के ग्रुप में भेज देता हूँ या कर। तो असाइनमेंट करना बहुत जरूरी है। असाइनमेंट नहीं करेंगे तो जो आपके पास हासिल होना चाहिए था, वो आपको हासिल नहीं हो सकेगा। ये तो थी सबसे बुनियादी बात, इस कोर्स से मुतालिक चंद बातें। अब हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये तो चंद बातें मैंने अर्ज कर दी कोर्स से मुतालिक। कोई सवाल करना हो तो पूछ लें, नहीं तो अब हम आज फॉर्मली अपने सबक का आगाज करते हैं। ये कुछ मैंने थोड़ा तारुफ करवा दिया कोर्स का, कि हमारा पैटर्न क्या होगा कोर्स में करने का। अब हम बाकायदा आगाज करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें देखिएगा कि अरबी जबान में कोई भी जुमला आपके सामने आए, उसको हम, जो भी जुमला किसी लफ्ज से बनता है, उसको हम अल कलिमतु कहते हैं, कलिमतु, ठीक है। ये 3 किस्म की चीज हो सकती है। या तो वो इसम होगा, जिसको आप अंग्रेजी में नाउन कहते हैं, ठीक है ना, या वो फेल होगा, जिसको आप अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं, या वो हर्फ होगा, ठीक है। 3 चीजों से, कोई चौथी चीज नहीं होगी। अरबी जबान में जब भी कोई जुमला आपके सामने आएगा, तो वो 3 चीजों से मिलकर बनेगा। अभी फिलहाल हम फेल को और हर्फ को नहीं ले रहे, आज कम अज कम, आज का जो सेशन है हम उसमें इसम को लेते हैं। अच्छा, इसम अरबी जबान में 2 किस्म का है। या तो मारफा है, मारफा को आप प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसकी 2 निशानी हो सकती है, एक मारफा की, इस पर अलिफ लाम है। जिस लफ्ज पे अलिफ लाम होगा वो मारफा प्रॉपर नाउन है। दूसरी बात, अगर वो किसी चीज का नाम है, किसी जगह का, किसी चीज का, किसी इंसान का नाम है, तो वो मारफा है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे लफ्ज अल किताब, ठीक है ना, ये मारफा है। नाम, मिसाल के तौर पे जैदुन है, ये नाम है एक इंसान का, तो ये मारफा है, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा
اسم ہوتا ہے نکرہ. نکرہ کو آپ کہتے ہیں کامن ناؤن. کامن ناؤن کی نشانی کیا ہے، یعنی اس کی کامن ناؤن کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں تنوین. تنوین کیا چیز ہوتی ہے؟ تنوین کہتے ہیں دو پیش، دو زبر یا دو زیر. پیش کو عربی زبان میں ضمہ کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، جو پیش ہے اس کو عربی زبان میں غاد کے ساتھ ضمہ کہتے ہیں، اس کو یاد رکھیے گا. اور اسی طریقے سے زبر کو فتحہ کہتے ہیں. اور زیر کو، یہ ہم اردو میں زیر کہتے ہیں، اس کو کسرہ کہتے ہیں. کسرہ. تو ضمہ، فتحہ، کسرہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر دو پیش، دو زبر، دو زیر ہو تو یہ نکرہ ہے، لیکن ایک کنڈیشن کے ساتھ. وہ کنڈیشن کیا؟ کسی کا نام نہ ہو. مثال کے طور پہ الکتاب سے آپ نے کتابن ہے، اب یہ نکرہ بن گیا. ایک منٹ دیجیے گا، میں ذرا اس کی اسکرین شاٹ آپ سے شیئر کر لوں. یہ بات جتنی آپ کو دیکھنے میں آسان لگ رہی ہے اتنی ہی بنیادی چیز ہے. یہ بہت بنیادی چیز ہے جو میں آپ کو عرض کر لوں. اچھا، اس میں ایک بات یاد رکھیے گا، جیسے نکرہ کی بات چل رہی تھی. نکرہ، ٹھیک ہے، جس میں تنوین ہو. تنوین کا مطلب کیا تھا؟ میں نے ابھی عرض کیا، دو پیش، دو زبر، دو زیر، جس کو ضمہ اور فتحہ اور کسرہ کہتے ہیں. ایک شرط یہ تھی کہ نام نہ ہو. ٹھیک ہے. بہت سے نام ایسے ہیں جیسے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، درود شریف لکھ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ بعض لوگ صاد یا صاد لام عین میم لکھتے. محبت کا تقاضا کہ پورا لکھیں. محبت، ادب اور عقیدت کا تقاضا ہے کہ درود شریف کو پورا لکھا جائے. اور جس مجلس میں اللہ کے نبی کا نام آئے تو اس مجلس میں ایک دفعہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہے. علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا کہ ایک دفعہ کا درود شریف پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو ایک دفعہ سب کو درود شریف پڑھ لینا چاہیے تاکہ اس مجلس میں جو ایک واجب تھا پورا ہو گیا. اچھا، ایک لفظ پر تنوین اور الف لام اکٹھا نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا. الکتابن غلط ہے. کبھی بھی الکتابن، یہ بہت بیسک اور بیسک مسٹیک نہیں ہے بلکہ بیسک بلنڈر ہے. بیکاز کہ دیکھیے، معرفہ اور نکرہ یہ اکٹھے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، معرفہ نکرہ یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک لفظ معرفہ بھی اور نکرہ بھی نہیں ہو سکتا. تو الف لام معرفہ ہونے کی علامت ہے. تنوین، تنوین کا مطلب یہ جو میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، دو پیش، دو زبر، یہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، یہ کیا ہے؟ تنوین ہے. تو یہ تنوین اس کے نکرہ ہونے کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ کبھی اکٹھا نہیں ہوگا. تو کبھی الکتاب، القرآن، یہ کہنا بالکل غلط ہے. اس کو یاد رکھیے گا. جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آج کا جو ہمارا سب سے، اب یہ ابھی تک پہلے انٹروڈکشن تھی، سبق چل رہا تھا لیکن سبق کی بنیاد تھی. اب جملہ کیسے بنتا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. دیکھیے، اس کو چلے میں بھیج دوں، دوسرا پیج ہم استعمال کرتے ہیں. دیکھیے، ہم جب اردو میں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر، اچھا مثال کے طور پہ کہتے ہیں یہ مسجد ہے، دس از اے ماسک. ٹھیک ہے،
اب یہ جملہ کب مکمل ہوتا ہے؟ یا اس میں آئے گا کہ ہی واز اے اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے نا، وی ور، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ وی ور، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس، کوئی بھی آپ لے کر آئیں جملہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نوٹ ہی کیجئے گا کہ از، ہے، واز، ور، یہ جملہ انگریزی میں اردو میں مکمل کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ لڑکا تھا، مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں وہ لڑکا تھا، تب یہ جو لفظ تھا یہ کیا ہے؟ وہ لڑکا تھا۔ تو یہ کوئی ایک لفظ ایسا آتا ہے جو اس جملے کو مکمل کرتا ہے۔ عربی زبان میں ایسا نہیں ہے، یہ چیز بہت امپورٹنٹ نوٹ کیجیے گا۔ عربی زبان میں معرفہ پلس نکرہ یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے، اور ہے کا مفہوم آئے گا۔ مثال کے طور پہ ابھی میں نے ایک لفظ بتایا الکتاب، ابھی جملہ تو نہیں بنا نا، آپ اس کے آگے کوئی ایک نکرہ لگا دیں، مفید، اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کتاب مفید ہے، یہ ہے کس کا ترجمہ کیا؟ کیونکہ الکتاب کا مطلب کتاب ہے، مفید کا مطلب فائدہ مند ہے، کس کا ترجمہ کیا؟ ہم نے کہا کہ یہ جو معرفہ اور نکرہ کا کمبینیشن ہے، معرفہ نکرہ کا جو کمبینیشن ہے، یہ جملہ مکمل کر کے ہے کا مفہوم دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ ہم القرآن، آپ کوئی ایک آگے لگا دیں، کوئی بھی لگا دیں جی، تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کریں۔ نصیحت، القرآن نصیحت، نصیحت، اصل میں چلے وہ کرتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں فصیح، چلے ہم آپ کی بات کو آدھا مانتے، تھوڑا سا اس کو چینج کرتے ہیں۔ نصیحت کیوں نہیں کہا وہ بعد میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے نا، وہ آگے کا چیپٹر ہے۔ فصیح، قرآن فصیح ہے۔ القرآن حق، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ قرآن حق ہے کس کا ترجمہ کیا؟ ہم کہیں گے یہ جو کمبینیشن ہے نا اس کا، یہ جو معرفہ اور پلس نکرہ کا جو کمبینیشن ہے، یہ جملہ مکمل کرتا ہے، اس وجہ سے یہ ہمارا جملہ مکمل ہو گیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ہمارا بیسک سبق تھا۔ اب آئیے گا ہم اس کی تھوڑی سی پریکٹس، اب یہ میں نے روک دیا، آج کا جو سبق تھا وہ کیا تھا، دوبارہ سے اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ سبق کیا تھا ہمارا، وہ دوبارہ سے سنیے گا۔ اچھا جی، ہمارا تھا کہ کوئی بھی لفظ، اگر ہم اس کو لفظ لکھ دیتے کلمہ کی جگہ پہ، کوئی بھی لفظ آپ کے سامنے آئے گا عربی زبان میں، وہ کیا ہے؟ یا تو اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے۔ فعل اور حرف کو فی الحال ابھی ہم نہیں ایڈریس کر رہے ہیں۔ اسم سے مراد یا تو وہ معرفہ ہے، معرفہ کی نشانی یا تو الف لام ہے، یا وہ کسی چیز کا نام ہے، اور یا وہ نکرہ ہے۔ نکرہ کی سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اس پہ تنوین ہے، ٹھیک ہے، اور الف لام اور تنوین یہ اکٹھی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اسی لیے بتایا الکتاب کہنا کیا ہے؟ غلط ہے۔ اور پھر آخری بات میں نے یہ بتائی کہ معرفہ پلس نکرہ یہ جملہ بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ، اللہ تعالیٰ تو لفظ اللہ سب سے بڑا معرفہ ہے نا، اس سے بڑا معرفہ کوئی ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو اللہ خالق، اب یہ جملہ پورا ہو گیا، اللہ
خالق ہے، یہ کمبینیشن معرفہ نکرہ کا کیا کرے گا، یہ آپ کا جملہ مکمل کر کے ہے کا مفہوم لے کر آئے گا کہ اللہ خالق ہے. اس کے لیے ہے کے لیے عربی زبان میں کوئی علیحدہ سے لفظ نہیں آتا. یہ جملے جو الفاظ جو آپ کہہ سکتے ہیں جو کمبینیشن آف ورڈز ہوتا ہے وہ جب مکمل ہو جائے تو یہ پورا بنتا ہے. اب آگے چلیے گا. اب اس کے یہاں بعد پر ہم ال کے ساتھ جو نام ہے، نام کے ساتھ بھی تو اکٹھا نہیں ہو سکتا نا نکرہ جو ہے، مطلب یعنی کہ اس کے ساتھ جیسے الکتاب نہیں ہو سکتا، ایسے آپ نے کہا تھا نا محمد. محمد میں تو وہ الف لام نہیں ہے، وہ لفظ itself بائی ڈیفالٹ معرفہ ہے. تو جو لفظ بائی ڈیفالٹ معرفہ ہو وہاں پہ تنوین آ سکتی ہے. جیسے نام ہے زیدن ہے، محمد ہے، ہود ہے، نوح ہے، لوط ہے، شعیب ہے، یہ سب نام ہے. ان پہ تنوین آنے کے باوجود وہ لفظ کیا ہوگا معرفہ، کیونکہ وہ بائی ڈیفالٹ کیا ہے نام. جو اسما ہے، نیمز ہے، وہ بائی ڈیفالٹ کیا ہے پراپر ناؤن ہے. اس لیے اس پہ اگر تنوین آ بھی جائے گی تو وہ کیا رہے گا، پراپر ناؤن رہے گا. ٹھیک ہے یہ بات واضح ہو گئی آپ کو؟ جی 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 جی. ٹھیک ہے نا. اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. اچھا پریکٹس میں ایک منٹ دیجیے گا مجھے ذرا. اچھا جی اچھا یہ تو خیر اس میں نے شاید بھیجا تھا. اب اس کو مثال کے طور پہ ہم کر لیتے ہیں، اس کو تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ لکھنے میں بھی آسان. اب لفظ اللہ سے آپ جملہ بنائیں. اب یہ جو خاص طور پہ ہمارے جو نئے پارٹیسپینٹس ہیں اس میں بھائی نور اللہ خان صاحب بھی ہیں، تعارف بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی آپس میں. لیکن عمر بھائی ہیں اور اسامہ بھائی ہیں، تو یہ ہمارے نئے پارٹیسپینٹس ہیں. تو ذرا تھوڑا سا آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. پرانے حضرات جو ہمارے ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ہارون صاحب اور بھائی عبداللیم صاحب، وہ تو چونکہ بیسک چیزیں تو کر ہی لیں گے آپ لوگ. تو آپ لوگ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کریں. اب لفظ اللہ کے آگے آپ کوئی لفظ لگائے تاکہ جملہ مکمل ہو جائے. یہ 5 دیا ہوا ہے جی. کرنا شروع کریں ذرا. جی ذرا. اللہ رازق. جی اللہ رازق. جی جناب. اور کیا اللہ لگائیں گے آگے؟ مالک. اللہ سوری مالک. مالک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اللہ مالک ہے. اور بتائیے گا. اللہ نور. اللہ ربی. اللہ ربی یہ بھی بن گیا. اللہ میرا رب ہے. اور بتائیے. اللہ نور. اللہ نور. اللہ نور ہے. چلے اور بتائیے گا. اللہ ہادی. اللہ ہادی. ٹھیک ہے نا. ویسے یہ عربی زبان میں اس کو ہم ہادن پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ یہ آگے ایڈوانس چیز ہے. ویسے میں نے لکھ دیا ہادیون سے، جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہادن بنے گا. اس لیے میں اس لیے لکھ دیا کیونکہ کہیں آپ آگے نقل کریں گے تو کوئی آدمی کہے پتہ نہیں کس سے عربی پڑھ رہے یار، اس کو اتنا نہیں پتا کہ ہادیون نہیں ہوتا عربی زبان میں، ہادن ہوگا. بہرحال اللہ ہادی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے کر لیا. تو اب اس کو میں آگے بھیج دیتا ہوں. اب ہم الرسول پر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. رسول کے بارے میں ہم بناتے ہیں اس میں. جی جناب ایک منٹ دیجیے گا، اس کو صاف کر لو میں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی. اب یہ اس پر آ جائیے گا. جی اب بتائیے گا. الرسول سے بنائیے گا. رسول سے کیا بنائیں گے؟ الرسول. صادق. الرسول صادق. ماشاء اللہ. رسول سچے ہیں. آگے بتائیے گا. الرسول امی. جی بتائیے. امی. امی. رسول امی ہے. آگے چلیے گا. الرسول الرسول کریم. کریم. ماشاء اللہ. آگے چلیے گا. الرسول خاتم النبی. الرسول خاتم النبیین. ٹھیک ہے. یہ بھی یہ تھوڑا سا کمپلیکس آ گیا لیکن کوئی بات نہیں.
रसूल खातिमुन नबीयीन है, और रसूल दाइयुन, दाइयुन, अब ये भी दाइन बन जाएगा, ठीक है ना। इसको हम दाइयुन से, ये असल चीज क्या बनेगा, दाइन बनेगा, वो दाई है, ठीक है। ये भी हमने कर लिया है। अब हम आते हैं अल कुरान पे, ठीक है। सिंपल जुमले बना रहे हैं अभी तो हम। अभी मैं आपको, इतनी जल्दी हमारा अभी लेसन आज खत्म नहीं होगा, अभी मैंने आपको जुमले बनवाने आप लोगों से। आप देखेंगे अभी आज ही हम कुरान की बहुत सिंपल आयत का तर्जुमा शुरू कर देंगे। कुरान की जो सिंपल आयत हैं उसका हम तर्जुमा शुरू कर देंगे। अब अल कुरान से आप आगे बनाएं, क्या बनेगा? जी जनाब। अल कुरानी अरबियुन, अल कुरान, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा जरा। अरबियुन, अल कुरान अरबियुन, चलिए ये हमने कर लिया। अल कुरान अरबियुन, चले जी। और अल कुरान, किताबुन, अल कुरान किताबुन, या अल कुरान आप कह सकते हैं किताबुल्लाही, कुरान अल्लाह की किताब है, ठीक है ना। अल कुरान, आगे चलिएगा। अल कुरान और क्या हो नूरुन, सकता? अल कुरान नूरुन, कुरान नूर है, रोशनी है। अल कुरान, जी। और हादिन, अल कुरान हादिन, हिदायत देने वाला है। अल कुरान, ठीक है ना। कलामुल्लाह, कलामुल्लाह, ये भी ठीक है। कलामुल्लाह ही अल्लाह का कलाम है, ठीक है ना, ये भी कर लिया। बताइए कौन सा मुश्किल है? आसान है ना। ठीक जी। है, आगे चलते हैं हम। अब आगे चलिएगा। एक मिनट दीजिएगा। अब ये देखिएगा यहाँ पर, अब वो हमने इसको लगाना है। अब वाइस वर्सा है, पहले मार्फा दिया हुआ था, अब नकरा दिया हुआ है। अब एक लफ्ज लगाएंगे तो लफ्ज जुमला मुकम्मल करना है। तवीलुन, अब कोई भी कह सकते फलानी चीज लंबी है या लंबा है। तरीकुन, तरीक जी। तरीकुन, तरीक 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 अत- तवील, हाँ, तरीक तवीलुन, रास्ता लंबा है, ठीक है ना। बताइए कौन सा मुश्किल है? तरीक तवीलुन। अब अमीनुन, इसमें क्या होगा? हुआ अमानतदार। सादिकुन, अमीन, जी, क्या कहा? सादिकुन, हुआ नहीं, सादिकुन, अमीन, हुआ अमीनुन भी हो सकता है, लेकिन आप कोई नाम लेकर आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। कोई भी नाम लगा दें। मोहम्मद अमीन, मोहम्मदुन अमीनुन, ठीक है ना। मोहम्मदुन और अमीनुन, ठीक है। करीम, ठीक है ना। करीम का मतलब इज्जत वाला भी हो सकता है, शफकत वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। तो करीमुन में अब क्या लगाएंगे आप, ताकि ये जुमला मुकम्मल हो जाए? अल्लाह जी। करीमुन, अल्लाह करीमुन, अल्लाह, अल्लाहु करीमुन भी हो सकता है, ठीक है ना। और अल रसूल करीमुन भी हो सकता है, ठीक है ना। अल उस्ताद, अल उस्ताजु करीमुन भी हो सकता है। कवियुन, उम्मुल ठीक है करीमुन ना। हो सकता है, वैसे उम्मुल करीमुन, जी। उम्मुल करीमुन हो सकता है। अल उम्मु, उम्मु से मुराद वालिदा है, माँ। जी जी जी। उसके लिए फिर वो मुअन्नस लेकर आएंगे। अल उम चूंकि मुअन्नस है, तो अरबी जबान में ये हमारा अगला था, यहीं पर बता देता हूँ। अल उम्मु करीमतुन होगा, उसको फिर मुअन्नस लेकर आएंगे, ठीक है। जैसे आपने कहा था ना नसीहतुन था, तो अल कुरानु नसीहतुन भी ठीक है, वो मुअन्नस वाली बात है, वो आगे चलकर अभी आ जाएगी। अल उम्मु ठीक है, करीमतुन होगा। अल वालिद करीमुन हो सकता है। अल वालिदु करीमुन हो सकता है। अल अब करीमुन हो सकता है। अल अख करीमुन हो सकता है, ठीक है ना। अल कवियुन, जी। कवियुन के लिए क्या आएगा? अब्दुल्लाह कौइन, रजुलन कवियुन,
الرجل، ٹھیک ہے نا، اس کو الرجل قوی. کیا لکھا؟ الرجل قوی، آدمی مضبوط ہے، یا المؤمن قوی، مسلمان ایمان والا قوی ہے، ٹھیک ہے نا. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللاعب ہے، اللاعب کا مطلب کھلاڑی، کھیلنے والا. اللاعب قوی، کھلاڑی جو ہے وہ کھیلنے والا، اللاعب وہ قوی ہے. علیم، جی الاستاذ علیم. الاستاذ علیم، ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے آپ لفظ اللہ لے کر آئے، اللہ علیم، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اور بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لا سکتے ہیں. جمیل، بتائیے، آپ کہتے ہیں گھر خوبصورت ہے، تو کیا بن جائے گا؟ گھر کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ بیت. بیت البيت جمیل. جی البیت جمیل، ٹھیک ہے نا. اور آپ مثال کے طور پر وہ حدیث میں ہوتا ہے کہ اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. تو اللہ جمیل بھی کہہ سکتے ہیں، القرآن جمیل بھی کہہ سکتے ہیں، قرآن خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، اس کی خوبصورتی اس کے کلام کے اندر ہے. فصیح، اب کیا آئے گا؟ فصیح ہے. النبی یا الرسول، جی کیا بتائیے، کیا کہا؟ الكتاب لغت الکتاب فصیح، جی اور کیا کہا؟ لغہ سوری میں فالو نہیں کر سکا آپ کی. لغت فصیح. اور لغہ جو ہے نا، اللغہ یہ بھی مؤنث ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اللغۃ فصیحۃ. فصیحۃ، ٹھیک ہے نا. اب یہ آگے نا، یہ اگلا چیپٹر تھا وہ بھی یہیں پر ہی ہو گیا. بتائیے کون سا مشکل ہے یہ؟ اللغۃ فصیحۃ، مؤنث میں بس آپ نے مؤنث کا تھوڑا سا تفصیل ہے، وہ آگے میں بتا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا. ایک منٹ اس کو میں صاف کر دوں، پھر ہم آگے چلتے ہیں ذرا، ٹھیک ہے نا. جی اب آگے چلیے گا. اس میں ہم نے کر لیا قریب، بعید، مفید، اس کو کریں. جی اس کو کیجیے گا. اللہ، اب یہ قریب سے کیا کریں گے آپ؟ جی پلیز پلیز کیجیے گا. المنزل قریب. المنزل قریب، الله قريب اللہ قریب، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں المسجد قریب، مسجد قریب ہے، ٹھیک ہے نا. بعید کے لیے کیا آئے گا؟ بعید کا مطلب دور، النجم بتائیے گا. بعید. النجم بعید، ماشاء اللہ، احسنت، ٹھیک ہے نا. النجم بعید، القمر بعید. بعید، ٹھیک ہے نا. چاند دور ہے، ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. مفید کے ساتھ کیا لگائیں گے؟ جی التمر مفید. مفید. التمر، ہاں التمر مفید، ٹھیک ہے نا. التمر، یہ غلطی نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا. آج کے بعد سے جب آپ نے یہ پڑھ لیا کہ معرفہ نکرہ اکٹھا نہیں ہوگا، تو اب یہ التمر مفید ہے. اللبن، لبن کسے کہتے ہیں؟ دودھ کو. مفید ہے، ٹھیک ہے نا. التفاح، تفاح کہتے ہیں سیب کو. التفاح مفید، اب یہ سب آپ نے لگا دیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہم نے کر لیا. اچھا اب آگے لبن تو چلیے گا. لسی اب ہوتی ہے. جی لبن، لسی ہوتی ہے. بس وہ جو آج کل آپ وہاں پہ جاتے ہیں نا سعودیہ میں، تو وہ دہی کو لبن کہتے ہیں. ویسے قرآن میں لبن جو ہے نا وہ دودھ کے لیے آیا. انہار میں لبن، قرآن کی میں جو آ رہا ہے نا، انہار میں لبن، دودھ کی نہریں ہیں. تو وہ لبن قرآن میں دودھ ہے. آج کل ویسے وہ دہی کے لیے اور دودھ کے لیے حلیب استعمال کرتے ہیں. جو ہاں آج جی. کل کی لوکل عربک ہے، وہاں پہ حلیب کہتے ہیں دودھ، اور لبن کہتے ہیں اس کو، دہی ٹھیک ہے کو. نا. آگے چلیے گا. اچھا اب آگے تھوڑا سا ہم اب ہم آتے ہیں اس میں اردو سے
عربی کے اندر. اب یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, بتائیے گا. مثال اللہ ایک ہے, تو اب اللہ مہربان ہے, اس کے لیے کیا بنائیں گے جملہ؟ اللہ مہربان ہے, اللہ رحیم. اللہ الرحمن. اللہ رحیم بھی ہے, اللہ مہربان ہے, رحمان بھی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی کر سکتے ہیں. اللہ راحم بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ رزق دینے والا ہے, تو کیا بنے گا؟ اللہ رزاق. رازق رازق. رزاق رازق بھی ہے, رزاق بھی ہے, دونوں کر سکتے ہیں. اللہ بخشنے والا ہے, اللہ غافر. غافر بھی ہے, غافرن بھی کر سکتے ہیں, غفورن بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نبی سچا ہے, النبی کیا صادق. بن جائے گا؟ صادقن ہو صادق. جائے گا, صادقن ہو جائے گا. اسلام برحق ہے, الاسلام حق. حق. حقن آ جائے گا, ٹھیک ہے جی. الاسلام حقن ہے, ٹھیک ہے جی. جی جناب علی, ایک منٹ دیجیے گا, بس میں دے رہا ہوں. اچھا آگے چلیے گا. قرآن روشنی ہے, القرآن نور. القرآن نور, ٹھیک ہے نا. نور, ٹھیک ہے نا. شرک ظلم ہے, الشرک ظلم. الشرک ظلم, ٹھیک ہے نا. کفر برا ہے, برا کے لیے قبیح آئے گا, تو الکفر قبیح. قبیح, ٹھیک ہے نا. قبیح. قبیح, الکفر قبیح. دین آسان ہے, الدین عسر. یسرن بھی ہے, اور سہلن بھی ہو سکتا ہے. زید مسلمان ہے, تو زید مسلم. مسلم, مسلم آ جائے گا, مسلم مؤمن, ٹھیک ہے نا. ایمان والے کے لیے مؤمن ہے گا, اس کے لیے مسلمان آ جائے گا. چلے جی, یہ بھی ہم نے کر لیا. آگے چلتے ہیں اس میں سے. ابھی ہم نے آج 10 منٹ ابھی ہمارے پاس باقی ہیں, تو 10 منٹ میں بھی ابھی ہم نے آگے کرنا ہے. یہ میں ایکسرسائز بھیج رہا ہوں, یہ تھوڑی سی ہمت کر کے آپ لوگ کر لیجیے گا. ابھی ہم نے کر لیا, تھوڑی سی 10-15 منٹ لگائیں گے, تو بڑے آرام سے کوشش کریں کہ جو جملے ہم نے کلاس میں بنائے ہیں اس سے ہٹ کے جملے بنائیں, ٹھیک ہے نا. جو جملے ہم نے کلاس میں بنائے ہیں اس سے ہٹ کر یہ ہم جملے بنائیں گے. اچھا, کافر ناکام ہے, اس کو بھی ہم تھوڑا سا کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. کافر ناکام ہے جی. الکافر ناکام کے لیے کیا بنے گا؟ خاسر, ٹھیک ہے نا. ناکام خسارے میں ہے, ناکام ہے. احمد مالدار ہے, تو احمد آگے کیا لگائیں گے مالدار کے لیے؟ غنی. غنی, جزاکم اللہ خیر. غنی, احمد غنی. خادم غریب ہے, الخادم آگے کیا لگائیں گے مسکین. جی؟ مسکین فقیر, ٹھیک ہے. الخادم فقیر. شیطان دشمن ہے, تو کیا بنے گا الشیطان جی. عدو. عدو, باقی ساتھی کی طرح بھائی پارٹیسپیٹ کرنے میں. حج فرض ہے, الحج فرض. فرض, ٹھیک ہے نا, فرض. مال کم ہے, المال قلیل. آسان ہے, قلیل, قلیل. ٹھیک ہے نا. المال قلیل, یہ بھی ہم نے کر لیا. چلے حضرت, یہ تو اب یہ میں بھیج رہا ہوں آپ کو گروپ میں, ایکسرسائز آپ کر لیجئے گا. اب ہم تھوڑا سا اور
پریکٹس پہ آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے. ٹائم ہمارا تقریباً آج ختم ہو رہا ہے. جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ ایک منٹ دیجیے گا بس مجھے ذرا. اب اس کو آپ دیکھیے گا ذرا. یہ سارے کے سارے قرآن حکیم کی آیات میں سے ہم نے ٹکڑا نکالا ہے. واللہ محیط بالکافر. محیط کا مطلب احاطہ کرنے کا ہے. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کافروں کا احاطہ کریں گے. اللہ نے کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. محیط کا مطلب احاطہ کرنے والا. اللہ کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے. واللہ مخرج. واللہ مخرج. مخرج کا مطلب نکالنے والے کا ہے. تو واللہ مخرج کا مطلب کیا بنے گا؟ آپ واو کو یہاں پہ چھوڑ دیں, لفظ اللہ سے آپ اس کا ترجمہ کریں تو کیا بنے گا؟ واللہ مخرج. اللہ نکالنے والا ہے. نکالنے والے ہیں. واللہ بصیر. اللہ دیکھنے والے اللہ ہیں. دیکھنے والے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم. فضل کا مطلب فضل ہے, عظیم کا مطلب زیادہ. اللہ اللہ بڑے بڑا فضل کرنے والے ہیں. بےحد فضل کرنے والے فضل ہیں. کرنے والا ہے. بڑے فضل والے ہیں. واللہ سریع الحساب. اللہ سریع حساب آسان کرنے والے. سریع کا جلد. جلد سریع کا حساب مطلب جلد حساب لینے والے ہیں. واللہ غفور الرحیم. اللہ غفور الرحیم, غفور بالعباد. واللہ اللہ رؤوف بخشنے بالعباد. والے اور رحم کرنے والے ہیں. ہاں بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. ان اللہ عزیز حکیم. ان کا مطلب بے شک ہے. اب کیا ترجمہ بنے گا؟ عزیز کا مطلب ہے غالب, صاحب حکومت, سلطنت والے. تب کیا ترجمہ کریں گے ان اللہ عزیز حکیم کا؟ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی اس میں بڑی حکمت والے ہیں, حکومت والے ہیں. عزیز. عزیز کا مطلب ہر چیز پہ غالب ہے اور اور بڑی حکمت والے ہیں. عزیز کا مطلب بڑی حکومت والے ہیں, بڑی سلطنت والے ہیں, بڑے اقتدار والے ہیں, اور حکمت حکیم حکمت والے ہیں. واللہ سمیع علیم کیا مطلب بنے گا؟ سننے والے. اللہ پاک سمیع سننے والے اور علیم علم والے. اللہ پاک علم والے بڑے ہیں. ہاں سننے واللہ والے. غفور. سمیع علیم سننے والے علم والے ہیں. واللہ غفور حلیم. غفور حلیم. اللہ پاک غفور معاف کرنے والے. ہاں بخشنے والے. غفور کا مطلب مغفرت والے یعنی معاف کرنے والے, بخشنے والے. حلیم کا مطلب یعنی حلم والے. حلم کا مطلب ہوتا ہے بردبار. بردبار کا مطلب فوری طور پہ سزا نہیں دیتے, انسان کو موقع دیتے ہیں تو فوری اس کو سزا نہیں دیتے. تو اللہ تعالیٰ غفور ہے, اللہ حلیم ہے. واللہ واسع. اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں. وسعت والے. وسعت والے ہیں. واللہ غنی. اللہ بہت دینے والے غنی ہیں. ہیں, دینے غنی والے ہے, ہیں. بہت دینے والے ہیں. واللہ شدید العقاب. واللہ اللہ شدید العقاب. اللہ زور پکڑنے والے ہیں. یعنی عقاب کا مطلب ہے سزا, پنشمنٹ. تو شدید کا مطلب ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سزا تو اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. واللہ شدید العقاب, اور اللہ سخت سزا دینے والے ہیں. واللہ ولی المؤمنین. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ مومنوں کے دوست. کے دوست ہیں. واللہ علیم بالمتقین. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جاننے والے ہیں متقوں کو. متقین کو جانتے ہیں, پرہیزگار. متقین کا مطلب پرہیزگار ہے. تو اللہ تعالیٰ پرہیزگار لوگوں کو جانتے ہیں. واللہ خبیر. اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں, جاننے والے ہیں. واللہ عزیز ذو انتقام. اور اللہ عزیز کا مطلب ابھی بتایا تھا, اللہ غالب ہے. بڑا بدلے لینے والے. انتقام نہیں, ذو انتقام انتقام والے ہیں. بدلہ لینے والے. واللہ غالب. یہ تو آسان ہے. اللہ اللہ قادر ہے. غالب ہے.
वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह अल्लाह पाक बेहतरीन रिस्क देने वाले हैं। बेहतरीन। वल्लाहु शकूर, शकूर का मतलब कदरदान, यानी इंसान थोड़ा सा भी छोटी सी भी नेकी करता है अल्लाह ताला उसकी कदर करते हैं। तो शकूर का मतलब शुक्र करने वाला नहीं, बल्कि अल्लाह के लिए जो लफ्ज सिर्फ शकूर है उसका मतलब है अल्लाह ताला कदरदान है। हलीम का मतलब बताया था, हलीम है, ठीक है ना। तो ये हमने तो कर लिया। अच्छा हलीम, अब हलीम का आपने मतलब बताया था कि जो जैसे डेफर्ड हो ना, यानी कि अल्लाह ताला सजा देने वाले हैं लेकिन नहीं, उसके साथ सजा नहीं देते, यानी अल्लाह ताला मोहलत देने वाले हैं, बर्दाश्त करने वाले हैं, इंसान शुक्र को में फौरी सजा नहीं मोहलत देते। करते हैं। शुक्र में शकूर हलीम का कैसे? शकूर का मतलब कदर करने वाले, छोटी सी भी नेकी करेगा कदर करते हैं। हलीम का मतलब है इंसान के बड़े बड़े गुनाह के बावजूद भी फौरी नहीं पकड़ते। शकूर कदर करने वाले, छोटी सी भी नेकी करेगा अल्लाह ताला उस पर अजर देते हैं, उस पर इंसान के लिए बख्शिश के फैसले करते हैं। हलीम बड़े बड़े भी गुनाह करेगा फौरी नहीं पकड़ते, फौरी सजा नहीं देते, इंसान को तौबा का मौका देते, ये मतलब है इसका। ठीक है जी, अब ये हम ने कर लिया आज के लिए। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट सबक था हमारा, और इंशाल्लाह ताला कल अब हम इसको लेकर चलते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना काफी। ये मैं दो दो अभी जो एक्सरसाइज हमने की है ये मैं भेज रहा हूँ, कोशिश करके इसको कर लीजिएगा, कल मजीद सबक को हम आगे लेकर चलेंगे, ठीक है ना। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी ये एक्सरसाइज जो है ये हमने लाइक पेपर पे लिख के करनी है? जी, पेपर पे, ये जो मैं भेजूंगा उसी पे अगर आप लिख कर उसका इमेज ग्रुप में भेज दें बस काफी है, ठीक है ना। जो मैं भेजूंगा उसी पर भी आप मोबाइल पर भी लिख सकते हैं ना, उस पर भी लिख सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो ऑप्शन आती है लिखने की, आप उसके ऊपर लिख कर भेज दें, ठीक है। या कागज में अपने पास एक कॉपी बना लें, ओपन कागज में रखें ताकि आप उसको बना लें, ठीक है ना। चलें, जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।